السلام علیکم۔ ایہام گوئی کیا ہے؟ آج اسی پر ایک ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں۔ ایہام سے مراد یہ ہے کہ شاعر پورے شعر یا اس کے جزو سے دو معنی پیدا کرتا ہے، یعنی شعر میں ایسے ذو معنی لفظ کا استعمال جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے دوسرے بعید کے، اور شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو، ایہام کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے نزدیک ہر بڑے شاعر کی طرح دیوان ولی میں بھی بہت رنگ موجود تھے۔ خود ولی کے کلام میں ایہام گوئی کا رنگ موجود ہے، اگرچہ ولی کے ہاں یہ رنگ سخن بہت نمایاں نہیں، لیکن ہر شاعر نے اپنے پسند کے مطابق ولی کی شاعری سے اپنا محبوب رنگ چنا۔ آبرو، مضمون، ناجی اور حاتم ولی کے ایہام کے رنگ کو چنا۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ایہام کی ایک بڑی وجہ ولی کے کلام میں موجود ایہام گوئی کا رنگ بھی تھا۔ اردو شاعری پر اس کا اثر۔ ایہام گوئی کی بدولت شاعری پر مثبت اور منفی دونوں قسم کے اثرات پڑے۔ ایہام گوئیوں کی کوشش سے سینکڑوں ہندی اور مقامی الفاظ اس طور سے استعمال ہوئے کہ اردو زبان کا جزو بن گئے۔ نہ صرف الفاظ بلکہ ہندی شاعری کے مضامین، خیالات اور اس کے امکانات بھی اردو شاعری کے تصرف میں آ گئے۔ جب ایک مخصوص فضا میں ایہام کا رواج ہوا، جہاں الفاظ کی بازیگری کو استادی سمجھا جانے لگا، تو شاعری صرف الفاظ کے گورکھ دھندے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ لفظ تازہ کی تلاش میں اور بازاری مضامین بھی شاعری میں گھس آئے۔ نیز جب شاعر لفظوں کو ایہام کی گرفت میں لانے کی کوشش میں مصروف رہے، تو پھر شاعری جذبہ و احساس سے کٹ کر پھیکی اور بے مزہ ہو جاتی ہے، اور یہی حال دور کی شاعری کا ہوا۔ اس نئے دور میں ایہام گوئی کے خلاف اس قدر احتجاج کیا گیا کہ شاہ حاتم جو ایہام گو شاعر تھے، انہوں نے اس روش کو ترک کر دیا اور اپنے دیوان سے ایہام کے شعر نکال دیے۔ ایہام گوئی کی چند مثالیں۔ قرآن کی سیر باغ پہ جھوٹی قسم نہ کھا، سپارہ کیوں ہے غنچہ اگر تو ہنسا نہ ہو، سید محمد شاکر ناجی۔ سپارہ کے دو مفاہیم ہیں، معنی قریب قرآن پاک کے 30 اجزاء، معنی بعید ٹکڑے ٹکڑے ہونا یا کرنا، اور یہاں ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہی مراد ہے۔ دوسرے میں دیکھیں، زلف لہرا کے وہ جس دم سرے بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا، نصیر الدین چراغ دہلوی کا شعر ہے۔ لفظ مار کے دو معنی ہیں، معنی قریب ضرب یعنی مارنا، اور معنی بعید سانپ، یہاں مراد بھی سانپ ہی ہے۔ ایہام کے اقسام۔ علماء بلاغت نے اس کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ ایہام کے اقسام۔ علماء بلاغت نے اس کے 3 اقسام بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 مجردہ، یعنی مناسبات معنی، قریب، غیر مقصود کو ذکر نہ کیا جائے۔ شعری مثال دیکھتے ہیں۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آواز تجھی سے تو ہے گھر دیر و حرم کا، یہ خواجہ میر درد کا شعر ہے۔ سایہ کا قریبی معنی دھوپ کی ضد، جبکہ معنی بعید جو مراد بھی ہے وہ حمایت ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ یہاں معنی قریب کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ نمبر 2 میں دیکھیں، کس کو خبر یہ تھی کہ نہ پوچھو گے بات بھی، ہم نے تو دل دیا تھا تمہاری زبان پر۔ مصرع ثانی میں زبان سے مراد وعدہ ہے، اور یہی معنی مراد بھی۔ نمبر 2 ہے مرشحہ، یعنی مناسبات معنی، قریب غیر مقصود کو کلام میں ذکر کیا جائے۔ یارو یہ ابن ملجم پیدا ہوا دوبارہ، شیر خدا کو جس نے بھیلوں کے بن میں مارا۔ یہاں شیر خدا سے مراد اللہ کی مخلوق شیر ہے، نہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ نمبر 3 میں ہے مبنیہ۔ بعض
کتب بلاغت میں اس سے مشابہ بھی لکھا گیا ہے، یعنی مناسبات معنی بعید مقصود کو کلام میں ذکر کیا جائے۔ اس طرح جان دینے کے اقرار سے پھروں، میری زبان ہے یہ تمہاری زبان نہیں۔ یہ مرزا داغ دہلوی کا شعر ہے۔ زبان کے دو معنی ہیں، منہ کے اندر کا حصہ جس میں قوت ذائقہ ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا معنی ہے قول و قرار۔ شعر مذکور میں یہی معنی مراد ہے۔ ایک اور دیکھیں، یہی مضمون خط ہے احسن اللہ کہ حسن خوبرو یا عارضی ہے۔ احسن اللہ خان کا یہ شعر ہے۔ یہاں عارضی میں ایہام ہے۔ عارضی کے قریب ترین معنی تو ناپائیدار ہے، مگر شاعر نے اس سے رخسار مراد لیے ہیں، اور معنی بعید کا ملائم بھی مذکور ہے، یعنی خط۔ ایک بات یاد رکھنے کے لیے ہے کہ ایہام اور ابہام ایک ہی ہے۔ اب کچھ مثالیں دیکھ لیں۔ نشہ ہو جس کو محبت کا سبز رنگوں کا، عجب نہیں جو وہ مشہور سب میں بھنگی ہو۔ یہاں لفظ بھنگی میں ایہام پایا جاتا ہے۔ قرآن کے سیر باغ پہ جھوٹی قسم نہ کھا، سپارہ کیوں ہے غنچہ اگر تو ہنسا نہ ہو۔ یہاں لفظ سپارہ میں بھی ایہام ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی فرمائش پہ بنائی گئی اور مجھے بہت محنت کرنی پڑی۔ بہت سارے الفاظ نئے نئے ملے۔ ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سے معذرت ہے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔